السلام علیکم، نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ سرگودا اور لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے جو ہے ایک سزاؤں کا جو 9 مئی کا ہے وہ ریلا جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور ساتھ یہ کہ اگست کا مہینہ بھی شروع ہونے کو ہے، اور 5 اگست کی تاریخ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب کی تحریک کے عنوان سے۔ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، ایک طرف سزاؤں کا ریلا اور دوسری طرف عوامی تحریک، معاملہ جا کس طرف رہا ہے۔ السلام علیکم، صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسے ہیں جناب؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں یہ جو اچانک اتنا بڑا ریلا آغاز کر دیا گیا ہے؟ کیسز میں تو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 10 سال سزا۔ دیکھیں یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جج نے کہا کہ جلدی جلدی دلائل مکمل کرو، میں نے سزا سنانی ہے، یعنی میں نے فیصلہ نہیں سنانا، میں نے سزا سنانی ہے۔ جب جسٹس یحییٰ خان نے یہ حکم دیا کہ 120 دن میں فیصلے سنائیں، تو مطلب یہی تھا کہ سزا سنائیں۔ کیا جسٹس یحییٰ خان کو نہیں پتا کہ کس طرح کے جج لگے ہوئے ہیں؟ جسٹس عالیہ نیلم نے کس طرح کے جج لگائے ہیں؟ کیا ان کے پاس 6 ججز کے خط والا معاملہ پینڈنگ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس ATC کے جو جج تھے محمد عباس، ان کا معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں پڑا ہوا؟ کیا ان کو ججز نے نہیں بتایا کہ ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا ہے ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ وہ تو اس کا حصہ ہیں، جو کچھ ججز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو 5 ججز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، سردار اعجاز خان صاحب نے جو آرڈر لکھا، انہوں نے کہا ڈیمولیشن اسکواڈ کہا انہوں نے، یہ جو جج ٹرانسفر کیے ہیں جسٹس یحییٰ خان نے، ڈوگر، خادم سومرو اور جسٹس آصف اور 2 جج اور لائیں، ڈیمولیشن اسکواڈ قرار دیا ہے۔ نظام انصاف کو گرانے والا جو دستہ ہے، کوئی حملہ آور طبقہ ہے، کوئی گروہ ہے، اس سے انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ تو جیسے یحییٰ خان صاحب کو سب پتہ ہے، ان کی یہ آرڈر سے یہ ہو رہا ہے۔ میں تو بار بار ایک سوال اٹھا رہا ہوں، وہ یہ آرڈر کیوں نہیں دیتے کہ 120 دن میں 8 فروری کی انتخابی دھاندلی کے کیسز کا فیصلہ کریں؟ یہ فیصلے کیوں نہیں دیتے؟ وہ یہ کیوں نہیں آرڈر کرتے کہ 1 ماہ کے 3 ماہ کے اندر اندر جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ ہے اور 30 سال سے کیسز پینڈنگ ہیں ان کا فیصلہ کریں؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ رات 10 بجے تک جج بیٹھ کے اور یہ کیسز کے فیصلے کریں؟ یہ جو 25 لاکھ کیس زیر التوا ہیں اس پہ تو نہیں کبھی آپ نے سننا ہے کہ کسی عام آدمی مظلوم کے لیے رات 10 بجے تک کوئی عدالت کھلی رہی ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ جابر کے لیے، طاقتور کے لیے، اور وقت کے میں اب کیا لفظ یوز کروں، مطلب اس نظام کے لیے عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، اتوار کو بھی کھل جاتی ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، اتوار کو جسٹس عتیق شاہ صاحب جو ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا گورنر کو کہ تم حلف لو مخصوص نشستوں والے سے۔ اسی دن جب PTI کی پیٹیشن گئی تو انہوں نے کہا جی آج اتوار ہے، آپ کی ریٹ نہیں لی جا سکتی۔ دیکھیں، آپ نے سیلابی ریلے کی بات کی تھی، آج میں نے وہ ٹویٹ، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا حامد میر صاحب کا، انہوں نے اس طرح سے کہا کہ یہ سیلابی ریلا جو فیصلوں کا ہے نا، اس میں عدالتی نظام بہہ جائے گا، اس طرح کا انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ اچھا، عمران خان آن ٹرائل نہیں ہے، پاکستان کا عدالتی نظام آن ٹرائل ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، ان 2 فیصلوں کے بعد عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ لوگوں کی ہمدردی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان کو فائدہ ہوا نا، پھر نقصان تو نہیں ہوا۔ نقصان کس کا ہوا ہے؟ عدالت کا، جوڈیشری کا، عدالتی نظام کا، پاکستان کا، پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کی آنے والی نسلوں کا۔ لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد کم ہو رہا ہے، لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں جو کہ نہیں لینا چاہیے۔ پتہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی خاتون کے لیے بھی اس نظام میں کوئی نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ 2 سال تک سزا بھگتنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ والی بیٹھنے والی خواتین ایک پریس کانفرنس کے ساتھ بری ہو گئیں۔ بالکل ایسی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ میں وہ دیکھ رہا تھا امیر عباس صاحب کا ٹویٹ، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ امیر عباس صاحب کہتے ہیں 2 سال سے زائد 70 سالہ شامی متقریشی کو 9 مئی کے مقدمے میں بغیر سزا کے گرفتار رکھنے کے بعد آج ATC لاہور نے انہیں باعزت بری کر دیا۔ شامی متقریشی کی 2 سالہ ناحق اور بے جرم و خطا قید کا حساب کس ظالم اور فسائی شخص سے لینا ہے؟ بھائی 2 سال کون حساب دے گا؟ شامی متقریشی کو اس کیس میں 2 سال سے آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، کون جواب دے گا؟ کوئی تو جواب دے نا۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سب کو نہیں پتا جب 9 مئی کا واقعہ؟ ہاں، کراچی میں ان کی اہلیہ بیمار تھی، ٹھیک ہے، 2 سال آپ نے ان کو ناحق قید رکھا، کون ان کے 2 سال لوٹائے گا؟ پھر آگے امیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی جرم تھا تو کیا ایک بے گناہ بزرگ شخص کو 2 سال گرفتار رکھنا جرم نہیں تھا؟ شامی متقریشی تو مجرم ثابت نہ ہو سکا، لیکن انہیں جیل میں رکھنے والا مجرم ثابت ہو گیا، اب اس سے حساب کب اور کون لے گا؟ عائشہ بھٹہ نے بڑے امپورٹنٹ بات کی، PTI کی رہنما ہیں اور بڑی ایکٹیو ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یاد رہے کہ صرف لاہور میں 9 مئی کے 14 مقدمات بنائے گئے ہیں اور آج صرف ایک مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے، اور یہ مقدمہ باقی مقدموں سے نسبتاً کمزور مقدمہ تھا۔ ابھی باقی مقدموں کے فیصلے آنے باقی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کمزور مقدمہ تھا جس میں اتنی زیادہ سزا دی ہے۔ محمد عمیر صاحب کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، ثاقب بشیر صاحب نے ایک ٹویٹر تھریڈ لکھا ہوا تھا،
اس پہ بڑی امپورٹنٹ بات کی محمد عمیر جو لاہور کے جرنلسٹ ہیں کہ گجرانوالہ مقدمے میں 5 سال کی سزا ہوئی اور 1.5 سال سے کیس ہائی کورٹ سماعت کے لیے فکس نہیں ہو سکا. تو اب تو 10 سال والے کیسز ہیں. عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ 1.5 سال سے اندازہ رکھیں 5 سال کی ان کو 9 مئی میں سزا ہوئی, وہ کیس ہی نہیں لگا رہی ضمانت کا. جسٹس ضیاء خان صاحب ان کو کہیں نا کہ 1.5 سال سے کیوں آپ نہیں سن رہی, 18 ماہ ہو گئے, آپ سنیں. ان کو اس کیس میں نہیں کہیں گے جسٹس ضیاء خان, سزا دینے کے لیے پی ٹی آئی والوں کو کہیں گے. اب فائزہ مراد کہتی ہیں, ایک ٹاؤٹ نے لکھا ہوا ہے کہ اور غصہ بڑھے گا اور سزائیں ہوں گی. تو اس پہ فائزہ مراد کہتی ہیں کہ عسکری ٹاؤٹ اس بات پر مہر لگاتے ہوئے کہ اس ملک میں دلیل اور قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے. میرے خیال مریم نواز خان صاحبہ نے بھی اس طرح کا ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جو ٹاؤٹ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے سخت فیصلے آئیں گے, تو وہ ٹاؤٹ دراصل بتا رہے ہیں کہ یہ عدالتیں کی کوئی اوقات نہیں ہے, اور ہے بھی ایسی. جیسے ضیاء خان کی پریکٹیکل تو یہی ہے ہاں کہ جیسے ضیاء خان کی عدالتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے, غصہ کسی اور کا ہے اور نکل عدالتوں کے ذریعے رہا ہے. پھر محمد عمیر صاحب کہتے ہیں کہ سرگودا کا جج ایک نئی مثال ہے کہ ایک جج کو کیسا نہیں ہونا چاہیے. عدل فاروقی ہوتا تو یہ جج تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہوتا. یعنی پولیس نے مجرم لکھا تو مجرم, معصوم لکھا تو معصوم. بے شرمو, تم جج انصاف کرنے کے لیے بنے ہو, پولیس کے کاغذات پر عدالت کی مہر لگانے کے لیے نہیں. خالد جمیل صاحب کا آخری ٹویٹ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر رات کی تاریکی میں پٹرول مہنگا کرنے پر وزیر اعظم کو چور کہیں گے تو پھر رات کی تاریکی میں مس کیریج آف جسٹس, انصاف کے اسقاط حمل پر کیا کہا جائے. زبردست. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے, دیکھیں ان فیصلوں سے ایک بار نا جو یہ فیصلے کروا رہے ہیں نا وہ ذرا ٹیک لگائیں, ٹھنڈا پانی پئیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے نا 2 منٹ سوچیں, 10 منٹ سوچیں, گھنٹہ سوچیں, 2 گھنٹے سوچیں, اکیلے بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پی لیں یا کوئی بھی سیون اپ, پیپسی, کوئی بھی بوتل پینا چاہتے ہیں وہ پئیں اور ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھیں خاموشی کے ساتھ اور سوچیں کہ یہ جو ہم فیصلے دلوا رہے ہیں عمران خان کے خلاف, اس سے نقصان کس کا اور فائدہ کس کا. اور عمران خان کو تو فائدہ ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں ملک احمد خان بچر, وہ دنیا میں کہیں چلے جائیں ان کی آنے والی 7 نسلوں کا بھی احترام ہوگا, لوگ جھک کے ملیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, یعنی ان لوگوں کا جن کو ہو رہی ہیں سزائیں ہو رہی ہیں تو ناقید, میں ان کے احترام کی بات بتاتا ہوں. میں گھر سے نکل رہا تھا, مجھے نا کہیں بہت ارجنٹ پہنچنا تھا اور میں نا بہت لیٹ ہو گیا تھا. تو میں نا ابھی گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے آ کے بتایا کسی نے کہ وہ باہر کوئی بندہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا یار میں تو یعنی دوست ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کال کر لیتے ہیں یا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں, وہ آ جاتے ہیں. تو وہ تو کبھی بیل نہیں دیتے, تو وہ ڈرائنگ روم میں آ جاتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہاں ہم سارے دوست بیٹھے ہوتے ہیں. تو مجھے ایک دم نا میں نے کہا یار کون آ گیا ایسے بغیر بتائے نا, اور کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ نہیں تھا, ویسے کئی بار دوست آ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت نا مجھے بہت, میں پہلے تھا کہ میں نے کہیں پہنچنا ہے, میں نا باہر آیا تو مجھے نا ایک بندہ سامنے کھڑا تھا, اس نے میں ہاتھ ملایا تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار یہ کون بندہ ہے جو ایم ہی آ گیا نا. ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے ذرا حالات اس طرح کے کہ ویسے بندہ کہتا ہے یار یہ کون بندہ آ گیا. تو میں نے اسے ہاتھ ملایا, میں نے کہا جی. تو اس نے کہا جی میں یہ میرا نام ہے اور میرے بھائی کو فلاں کیس میں سزا ہوئی ہے اور یہ ان کا نام ہے, میں ان کا بھائی ہوں. جس لمحے اس نے یہ بات کی نا اسی لمحے میں اسے دوبارہ ملا, میں نے اسے گلے لگایا, جھک کے ملا دونوں ہاتھوں سے, اور میں نے آگے میں ان کو فوراً ڈرائنگ روم میں لے کے آیا, میں نے انہیں بٹھایا اور میں نے جہاں جانا تھا میں نے ان کو میسج کیا کہ میری ایک بہت ہی ایمرجنسی ہو گئی اور معذرت خواہ میں نہیں آ رہا. اس کے بعد 4-5 گھنٹے میں ان کے ساتھ بیٹھا, میں احترام سے ان کے ساتھ پیش آیا, بڑے محبت اور پیار سے پیش آیا کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. یعنی دیکھیں نا کہ کتنا احترام ہے ان لوگوں کے لیے پورے پاکستان, پوری دنیا کے پاکستانیوں میں. صدیق یہ جو ایک خاص ابھی ایک کیس میں بری ہوا ہے شاہ محمود قریشی, اس پر بھی لوگوں نے سازشیں نکالنا شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا. یار یہ نا ایک بڑی عجیب, وہ اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹاؤٹ ہے, اس نے پہلے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بری ہو جائیں گے, اور اس ٹاؤٹ نے اس لیے کیا کہ کیونکہ شاہ محمود قریشی کا یہ تو اسٹیبلش تھا نا کہ وہ کراچی میں تھے, CCTV فوٹیج موجود ہے, CDR موجود ہے, سب چیزیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب تو اس دن لاہور میں تھے ہی نہیں. چلیں باقیوں کا تو آپ یہ ہے نا کہ لاہور میں تھے, لاہور کے ارد گرد تھے, وہ تو لاہور میں نہیں تھا, وہ تو ان کا تو ٹکٹ ہر چیز ہے کہ وہ تو اس کا ویڈیو پیغام بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا پہلے پتہ تھا کہ ان کا تو انہوں نے تو اس میں ہونے ہی بری ہے کیونکہ وہ تھے ہی نہیں, کراچی تھے, ساری چیزیں. تو ایک ٹاؤٹ نے پہلے ٹویٹ کر دیا,
اور پھر پی ٹی آئی والے بھی اور ماشاءاللہ کچھ ہمارے یوٹیوبر بھی وہ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس بڑی خبر ہے کہ شاہ محمود قریشی کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ کوئی ڈیل نہیں ہے یار، ڈیل ہوئی ہوتی تو 2 سال ناحق قید رہتے۔ سر جیل ہوتی ہے، ایک دن کے لیے بھی جیل ہوتی ہے، ایک دن کے لیے بھی جیل ہوتی ہے، تو بڑی اذیت اور تکلیف۔ کبھی اپنے آپ کو آپ ایک کمرے میں بند کر کے دیکھ لیں، آپ صحیح کو بات۔ پتہ چل جائے گا۔ سر یہ آپ اپنے گھر کے کمرے میں نا، اپنے گھر کے کمرے میں اگر آپ کو ٹی وی بھی میسر ہو، انٹرنیٹ بھی میسر ہو، موبائل بھی میسر ہو، واش روم بھی اٹیچ ہو، اور آپ کو گئی ہو کہ آپ نے 4 دن تک اس کمرے سے نہیں نکلنا، تو سائیکولوجیکل آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ 4 دن میں اس کمرے سے نہیں نکلنا، میں باہر نہیں نکل سکتا اس دروازے سے۔ تو جیل تو پھر جیل ہے، جو ظلم ہوا ہے جیل کے اندر۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ باہر آ جائیں گے یا کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں گے شاہ محمود؟ وہ آلریڈی گرفتار ہیں کچھ اور کیسز میں۔ اچھا، یعنی کہ ابھی بری ہونے والا، باہر آنے والا چکر نہیں ہے؟ ابھی نہیں ہے، لیکن ان کا باہر آنا نسبتاً آسان ہے باقیوں سے۔ درست ہے۔ 5 اگست کی تحریک کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، پی ٹی آئی چاہے تو ان فیصلوں کو 5 اگست کی تحریک کے لیے کھاد کے طور میں استعمال کرے، وہ بھی ڈی اے پی، جو بھی میں کیونکہ زراعت میرا شعبہ نہیں ہے، یوریا یعنی وہ کھاد جو سب سے تیزی سے اثر کرتی ہے اور سب سے مؤثر ہوتی ہے اور سب سے طاقتور ہوتی ہے، کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے سر آپ کے ملک میں جناب، یہ ہو رہا ہے، نہیں نکلو گے نقصان تمہارا ہو رہا ہے، تمہاری آنے والی نسلوں کا ہو رہا ہے۔ اس حکومت کو مزید طاقتور بنایا جا رہا ہے، جو حکومت پیٹرول کو 150 سے 300 کے قریب لے آئی ہے، ڈیزل کو 150 سے 300 کے قریب لے آئی ہے، جس نے بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ لے آئی ہے، کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، کروڑوں لوگوں کو خط غربت سے نیچے لے گئی ہے، جس نے ہیلتھ کارڈ بند کیے ہے، جس نے تمہارے پر ظلم کیا ہے، جس نے کسان کو 2200 ارب کا نقصان پہنچایا ہے، جس حکومت نے جو ہے وہ انڈسٹریز فیکٹریوں کو بند کر دیا ہے، ملوں کو بند کر دیا ہے، بجلی مہنگی کر دی ہے، روزگار تم سے چھین لیا ہے، اس حکومت کو مضبوط کر رہی ہیں یہ عدالتیں ایسے فیصلوں سے، اور فیصلے کرانے والے اس حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں، مریم نواز کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں لوگوں کے اندر کتنی اور نفرت بڑھے گی۔ تو آج کے ان کے رسپانس میں جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، ان کی طرف سے لگ رہا ہے کہ یہ اس دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا، پی ٹی آئی صرف ایک کام کرنا ہے، ایک پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی کو انٹرنل لڑائیوں کو بند کرنا ہے، انٹرنل لڑائیوں سے نکل آئیں، اب ٹائم نہیں ہے انٹرنل لڑائیوں کا۔ دوسرا، پی ٹی آئی کو نا اب مؤثر انداز میں سب کو سنسیئرٹی کے ساتھ اگر ان کی لیڈرشپ کام کرتی ہے تو گراؤنڈ تیار ہے، گراؤنڈ تیار ہے، ہر شخص تنگ ہے، میں تنگ ہوں، میرے حالات خراب ہیں، مجھے صرف آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی جان میرے ساتھ نکل کے ڈی چوک تک آ جاؤ، ویسے بھی تو مر رہے ہو نا، ویسے بھی تو تمہارا گزارا نہیں ہے، ویسے بھی تو آ جاؤ نا یار میرے ساتھ، باہر نکل کے بات تو کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، تو قائل کرنے کی بات ہے، لوگ نکل سکتے ہیں۔ اصل میں نا میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ نا یا تو کسی معجزے کے انتظار میں یا کسی حادثے کے انتظار میں، تو ہم تو معجزے کی دعا کرتے ہیں، اللہ کرے کہ معجزہ ہو۔ ہاں، حادثے میں پھر ملک بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حادثہ تو ظاہر ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ حکومت اور یہ نظام چیزوں کو بالکل اس طرف لے کر جا رہا ہے کہ کوئی حادثہ ہو۔ شہباز شریف کی حکومت میں لگ رہا ہے کہ ان کے کچھ ہاتھ میں ہے، ویسے یہ آف دی ریکارڈ تو میں کہتے ہیں جناب ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، سارے وہ کر رہے ہیں، میں نا پھر ٹی وی چینل پہ آ کر ڈسکس بھی کرتے ہیں، فیصلہ آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے۔ اطہر من اللہ صاحب جو ہے نا ان سے اس معاملے میں اتفاق کرتا ہوں۔ سر میں کیوں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ان ججز کا نام لیا کرو، ارشد جاوید کا نام لو، نعیم شیخ کا نام لو، طاہر عباس سپرا کا نام لو، جسٹس یحییٰ خان کا نام لو، جسٹس عالیہ نیلم کا نام لو، جسٹس باز رضوی کا نام لو، خادم سومرو کا نام لو، یہ اس کا جسٹس آصف کا نام لو، سرفراز ڈوگر کا نام لو۔ میں کیوں لوگوں کو کہتا ہوں ان کا نام لو؟ دیکھیں یہ تو یعنی اگر اب میں یہ جھوٹ بولوں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کروا رہی تو قرآن مجید میں کیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹ تو بول نہیں سکتے، اور سچ یہی ہے کہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کیا خود کر رہی ہے؟ انہی کے ذریعے کروا رہی ہے نا، اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے کروا رہی ہے نا۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہیں کہ عمران خان کو لیتے ہیں، پی ٹی آئی کے بلنڈرز تھے، ایسا نہیں کہ نہیں تھے، لیکن پی ٹی آئی نے بعد میں کیا کہا، وہ تو سارا کچھ جنرل باجوہ کر رہا تھا، اب باجوہ صاحب جا چکے ہیں، پی ٹی آئی بری ذمہ ہو گئی، ایسے ہی ہے۔ سر اطہر من اللہ صاحب کہتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو نا جو گورنمنٹ میں ان کو کبھی بھی اسپیئر مت کرو، یہ نہ کو گے تو ایجنسیاں کروا رہی ہیں، اچھا تو ایجنسیاں کس کے ماتحت ہیں؟ آپ کے، حکومت کے۔ سر جب آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کا نام بار بار لیں گے نا اور ان کے چہروں کو بے نقاب کریں گے اور ان کو لوگوں کے سامنے لا کھڑا کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
لوگ ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں سے بھی سیاسی قیمت وصول کریں گے. ایک نشان عبرت بن جائیں گے یہ لوگ کہ جو اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرے گا تو وہ اس کا آخری اقتدار ہوگا. اب آپ دیکھیں نا, اگر یہ عبرت حاصل کرنا چاہیں تو ہو تو ان کے ساتھ بہت گئی ہے. ان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی ٹکٹ ہولڈر نون لیگ کا وہ اپنے شہر کی کسی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتا, وہ کسی شہر کی کسی بڑی مسجد میں نماز عید پڑھنے نہیں جا سکتا, وہ کسی رش والی جگہ پہ جا کے چائے نہیں بیٹھ کے پی سکتا, وہ دنیا بھر میں کہیں نہیں گھوم سکتا. اگر یہ عبرت حاصل کرنا چاہتے تو یہ کافی تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ضرور بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. چلیں یہ تو پاکستان کی بات ہوگی. اب اوورسیز کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے ایکٹیو تھے کہ وہ وہاں پہ کمپین کر رہے تھے, جوڑ توڑ کر رہے تھے. ابھی ریسنٹ میں ہم نے صرف زلفی بخاری صاحب کو دیکھا کہ وہ وہاں پر ایکٹیو نظر, اور کیس کو بھی کانگریس میں ریپرزینٹ کیا کمیٹی میں. 5 اگست کو بھی آپ کو اوورسیز پاکستانی ایکٹیو نظر آئیں گے, اور 5 اگست سے جو مومنٹم بنے گا اس کے بعد آپ کو پھر اوورسیز پاکستانی بہت جو ہے وہ ایکٹیو نظر آئیں گے. اور کچھ چیزیں میرے نوٹس میں ہیں وہ میں آپ کو آف کیمرہ بتا دوں گا ابھی, کیونکہ پی ٹی آئی کے اوورسیز نے خود اس کو آن ریکارڈ نہیں کیا, تو وہ آ جائے گا. تو وہ کافی ایکٹیویٹیز 5 اگست سے شروع کر رہے ہیں, اور آپ کو روز خبریں سنائی دیں گی. روز مراد یہ کہ ہر 2-3 دن بعد آپ کو ایک چیز سنائی دے گی کہ اب یہ کر دیا, اب یہ کر دیا, اب یہ کر دیا. چلیں جی, بہت شکریہ. صدیق جان ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.